نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ منہج سلف کیا ہے۔ اس سے پہلے سلف کا نواں منہج آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ مجمل اور مختصر دلائل کے بجائے مفصل اور مبین دلائل سے استدلال کرنا، اس کی تفصیلات اور اس کی وضاحت پچھلے ہفتے آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب آئیے انشاءاللہ اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سلف کا نواں منہج کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو سلف کا 10واں منہج، نواں منہج تو ہو چکا ہے اس سے پہلے، سلف کا 10واں منہج کیا ہے؟ سلف کا 10واں منہج یہ ہے کہ دینی مسائل میں گفتگو کرنے میں جلدی بازی کے بجائے احتیاط سے کام لیا جائے۔ کیا ہے؟ سلف کا 10واں منہج یہ ہے کہ دینی مسائل میں گفتگو کرنے میں جلدی بازی کے بجائے احتیاط سے کام لیا جائے۔ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ لیس من منہج السلف العجلۃ فی الامور وخاصۃ فی الکلام فإن العجلہ من الشیطان والتأنی من الرحمن وكانوا يسكتون ويدفعون الفتوى والكلام حتى يظن بهم العي وما بهم عي ولكنه الخوف من الله ولكنه الخوف من الله۔ کیا ہے کہ معاملات میں اور خصوصی طور سے دینی مسائل میں گفتگو کرنے میں جلدی بازی کرنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ جلدی بازی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور تأنی، سکون، اطمینان، تاخیر یہ رحمان
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آگے شیخ بیان فرماتے ہیں وَكَانُوا يَسْكُتُونَ وَيَدْفَعُونَ الْفَتْوَى وَالْكَلَامَ، بلکہ سلف صالحین کا علمی مسائل میں گفتگو کرنے کا حال یہ تھا کہ سلف صالحین خاموش رہا کرتے تھے، چپ رہا کرتے تھے، جلدی جواب دیا کرتے نہیں تھے، اور فتویٰ اور کلام کو ایک دوسرے کی طرف پھیر دیا کرتے تھے، پلٹا دیا کرتے تھے کہ جو ہم سے بڑے ہیں عالم وہ اس سوال کا جواب دیں۔ تو کیا کرتے تھے سلف صالحین؟ فتویٰ کو، کلام کو، بات کو ایک دوسرے کی جانب پھیر دیا کرتے تھے، پلٹا دیا کرتے تھے۔ حتیٰ یظن بہم العی، یہاں تک کہ گمان کرنے والا یہ گمان کر بیٹھتا کہ ان کے پاس مسائل کا علم نہیں ہے، ان کے پاس دینی مسائل کا علم نہیں ہے، حالانکہ ان کا چپ رہنا، ان کا خاموش رہنا، جواب نہ دینا یہ لا علمی کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ان کا چپ رہنا، ان کا خاموش رہنا یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے تھا۔ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ سے خوف کھاتے تھے، اس لیے وہ خاموش رہا کرتے تھے، وہ جواب جلدی دیا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ہے سلف کا 10واں منہج کہ دینی مسائل میں گفتگو کرنے میں جلدی بازی کے بجائے احتیاط سے کام لیا جائے۔ کیا ہے؟ آئیے ذرا ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ جب ایک انسان دینی مسائل میں گفتگو کرے، کلام کرے، بات چیت کرے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ احتیاط سے کام لے، جلدی بازی سے پرہیز کرے، اس لیے کہ کبھی مسئلہ کفر شرک کا بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی مسئلہ حلال و حرام کا بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی مسئلہ سنت و بدعت کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص بغیر علم کے بول دے اور سننے والا اس کو صحیح سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دے اور اس کا فتویٰ اس کے بعد غلط ثابت ہو جائے بعد میں، تو سارا وبال فتویٰ دینے والے پر ہوگا، سارا وبال، ساری مصیبت، سارا عذاب فتویٰ دینے والے پر جائے گا۔ تو اس لیے سلف کا منہج، سلف کا طریقہ یہ ہے کہ دینی مسائل میں کلام کرنے میں، گفتگو کرنے میں جلدی بازی کرنے کے بجائے احتیاط سے کام لیا جائے۔ اگر علم ہے تو بولیں، اور اگر علم نہ ہو تو نہ بولیں، معلومات کر کے بولیں، لیکن بغیر علم کے فتویٰ نہ دیں، بات نہ کریں، کلام نہ کریں۔ اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے جب کسی کے پاس علم نہ ہو تو کیا بولتے ہیں وہ؟ لا ادری، لا علم، میں نہیں جانتا۔ تو لا ادری بولنا، لا علم بولنا یہ انسان کا شرف ہے اور یہ علم کی زینت ہے، لیکن جو انسان لا ادری بولنا نہیں جانتا ہو، لا علم بولنا نہیں جانتا ہو، وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس لیے سلف اس سے پرہیز کیا کرتے تھے؟ سلف فتویٰ دینے میں، کلام کرنے میں پرہیز کیا کرتے تھے؟ وہ جلدی فتویٰ دیا نہیں کرتے تھے وہ۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ایک مجلس میں جب کئی علماء، کئی عالم دین بیٹھے ہوں اور جب کوئی سوال آ جاتا تو کیا کرتے؟ ہر عالم یہ خواہش کرتا کہ ہم جواب نہ دیں، وہ جواب دے۔ ہر عالم کی یہ خواہش ہوتی، یہ تمنا ہوتی کہ ہم جواب نہ دیں، دوسرا کوئی جواب دے، دوسرا عالم جواب دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈرتے تھے اگر میرا فتویٰ غلط ہو جائے گا، اگر میری بات غلط ہو جائے گی تو سارا وبال، ساری مصیبت ہمارے اوپر آ جائے گی۔ اس لیے وہ اس سے پرہیز کیا کرتے تھے؟ ڈرتے تھے وہ۔ اور یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز، یہ عمل جو ہے، یہ اخلاص اور تواضع کی پہچان ہوتی ہے۔ جواب میں تاخیر کرنا، جواب دینے میں سکون برتنا، یہ دو وجہ سے ہوتا ہے، ایک اخلاص اور ایک تواضع۔ مثال کے طور پر کسی عالم کے اندر اخلاص ہے، اخلاص ہے، وہ جلدی اپنی علم کا اظہار کرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن ایک انسان، ایک عام آدمی جلدی سا جواب دے دیتا ہے، وہ جلدی سا عالم کے بیچ میں بول دیتا ہے۔ وہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں کئی لوگ بیٹھے ہوں اور ایک شخص نے ایک عالم دین سے سوال کیا، فتویٰ پوچھا،
تو ابھی سوال ختم بھی نہیں ہوا لیکن دوسروں نے جواب دینا شروع کر دیا. ایک عالم کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا, ایک عالم کو بولنے کا سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا. ابھی ایک عالم سوچ رہے ہیں کہ اس کا جواب کیا دیا جائے, اس کا جواب کیا ہونا چاہیے, لیکن اسی درمیان فوراً دوسرے لوگ جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے, یہ طریقہ غلط ہے, بلکہ یہ کبر, غرور کی علامت ہے. اور ایک انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ جواب دینے میں جلدی بازی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ پہچانیں, جانیں کہ میرے پاس بھی کچھ علم ہے, ہم بھی جاننے والے ہیں. تو جلدی بازی کرنا اور دکھانا اور بیچ میں بولنا عالم دین کے بیچ میں, اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ میرے پاس بھی کچھ علم ہے, ہم بھی سمجھدار ہیں. تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے, بہتر نہیں ہے, بلکہ طریقہ یہ ہے, بہتر یہ ہے, مناسب یہ ہے کہ عالم دین کو بولنے کا موقع دیا جائے. یہ تہذیب اور ادب کی علامت ہے. اور جواب میں تاخیر کرنا, سوچ سمجھ کر جواب دینا, اس کی دوسری وجہ تواضع ہوتی ہے, خاکساری ہوتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی مجلس کے اندر کئی علماء ہوتے ہیں, اور جب کوئی سوال آتا ہے کسی عالم کے پاس تو ہر عالم یہ چاہتا ہے کہ ہم سے جو بڑے عالم ہیں وہ جواب دیں, ہم جواب نہ دیں, ہم خاموش رہیں, ہم بچ جائیں. کیوں؟ تواضع کی بنا پر نہیں, ہم سے بڑے عالم موجود ہیں, وہ جواب دیں گے. تو جواب میں تاخیر, جواب میں سکون, اطمینان, یہ دو وجہ سے ہوتی ہے, ایک اخلاص کی وجہ سے اور ایک تواضع کی وجہ سے. لیکن جواب میں جلدی بازی کرنا, عالم کے بیچ میں بولنا, یا عالم سے پہلے بول دینا, یا عالم کو بولنے کا موقع ہی نہیں دینا, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایک انسان کی کم اخلاص کی کمی, تقوی کی کمی, شعور کی کمی اور لا علمی کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ محترم سامعین کرام, اور آپ اس چیز کو دنیاوی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں, آپ دنیاوی لحاظ سے بھی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ تاکہ بات زیادہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. مثال کے طور پر اگر آپ کم پانی میں پتھر ماریں گے, اینٹا ماریں گے تو زیادہ اچھلے گا. اب دیکھ لیجیے, آپ کم پانی میں اگر پتھر ماریے آپ تو زیادہ اچھلتا ہے, زیادہ آواز کرے گا. اسی طرح اگر خالی برتن میں اگر اس کو ماریے, ڈھنڈھنائیے تو زیادہ آواز کرے گا, وہ زیادہ بجے گا. لیکن اگر اس کے برخلاف, اس کے الٹا اگر آپ دریا میں, سمندر میں ڈھیلا ماریے, کچھ ماریے, اینٹ ماریے تو اچھلے گا کم, اس میں آواز کم ہوگی. تو اسی طرح اگر برتن بھرا ہو اس کو ماریے تو آواز کم کرے گا, بجے گا کم. تو یہی مثال ایک عالم اور ایک غیر عالم دین کی ہے. ایک وہ انسان جو جانتا نہیں ہے یا جانتا ہے لیکن تھوڑا بہت جانتا ہے تو زیادہ اچھلتا ہے, زیادہ کودتا ہے, زیادہ بستا ہے, اس کی آواز زیادہ نکلتی ہے. لیکن ایک انسان, ایک عالم دین جس کے اندر گہرائی ہے, گہرائی ہے, شعور ہے, اخلاص ہے, تقوی ہے, دیانتداری ہے اور علم بھی ہے, تو کیا کرتا ہے؟ وہ سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہے, وہ تاخیر سے جواب دیتا ہے. اسی طرح ایک غیر عالم, ایک عام انسان جس کے اندر صرف جوش و جذبات ہوتے ہیں, اس لیے وہ جواب دینے میں جلدی کرتا ہے. لیکن ایک عالم دین جس کے اندر جوش و جذبات کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ہوتا ہے, تقوی بھی ہوتا ہے, شعور بھی ہوتا ہے, للہیت بھی ہوتی ہے, اس لیے وہ جواب دینے میں تاخیر کرتا ہے, سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہے وہ. تو اس لیے سلف کا طریقہ اور منہج یہ ہے کہ علمی مسائل میں گفتگو کرنے میں احتیاط سے کام لیا جائے, جلدی بازی سے پرہیز کیا جائے, جلدی جواب نہ دیا جائے. یہ ہے سلف کا منہج اور یہ ہے سلف کا طریقہ. تو آئیے ذرا ہم اس تعلق سے کچھ دلائل اور سلف کے اقوال پیش کرتے ہیں. ہم کیا ہے؟ تو اس تعلق سے سب سے پہلی آیت کریمہ سورہ انعام کی ہے. اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کیا؟ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گمراہ کرتے ہیں, لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں. کس طرح؟ اپنی خواہشات کی باتوں کو بتا کر بغیر علم کے.
بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی زیادہ بہتر جانتا ہے جو تم میں سے زیادہ آگے بڑھنے والے ہیں۔ اسی طرح ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من افتیا بغیر علم فکان اسمہ علی من افتاہ، کہ جس شخص کو، جس انسان کو بغیر علم کے فتویٰ دے دیا گیا، بغیر علم کے فتویٰ دے دیا گیا تو سارا گناہ، سارا وبال، ساری مصیبت فتویٰ دینے پر آئے گی، فتویٰ دینے والے پر آئے گی مصیبت۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ خواہشات کی بنیاد پر اور بغیر علم کے فتویٰ دینے کا نتیجہ گمراہی ہوتی ہے۔ اور یہ بہت نازک اور حساس مسئلہ ہے کہ ایک انسان اپنی خواہشات کی بنیاد پر بغیر علم کے فتویٰ دے دے، اس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ تو جب تک ایک انسان کے اندر پختہ علم نہ ہو، پکا علم نہ ہو، گہرا علم نہ ہو، وہ نہ بولے۔ نہ بولنا عیب نہیں ہے، بلکہ غلط بولنا اور علم کے بغیر بولنا یہ عیب ہے۔ ذرا غور کیجئے، نہیں بولنا، خاموش رہنا یہ عیب نہیں ہے، بلکہ غلط بولنا اور علم کے بغیر بولنا یہ عیب ہے، یہ خرابی ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جب بھلائی نہ ہو، خیر نہ ہو، علم نہ ہو تو آپ خاموش رہیں۔ اس وقت خاموش رہنا ہی آپ کے لیے بھلائی بن جائے گی، آپ کے لیے خیر ثابت ہوگی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت۔ کیا ہے معنی؟ کہ جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلی بات بولے۔ اگر وہ کچھ بولنا چاہتا ہے تو بھلی بات بولے، علم کی بات بولے، اچھی بات بولے۔ اور اگر اس کے برعکس، اس کے برخلاف علم نہ ہو، خیر نہ ہو، بھلائی نہ ہو، تو ایسے وقت میں خاموش رہنا ہی آپ کے لیے بہتر اور ضروری ہے۔ خاموش رہے، وہ بھلائی نہیں ہے آپ کی زبان میں، علم نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ او لیصمت، خاموش رہا جائے، کچھ بولا نہیں جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من صمت نجا، جو خاموش رہا نجات پا لیا۔ وہ کیا؟ جو خاموش رہا، چپ رہا، نجات پا لیا۔ تو ذرا غور کیجئے، علم کی بنیاد پر جہاں کچھ بولنا خیر ہے، بھلائی ہے، تبلیغ کا ذریعہ ہے، دعوت دین کا ذریعہ ہے، وہیں علم نہ ہونے کی بنیاد پر کچھ نہ بولنا، خاموش رہنا، یہ خیر کی دلیل ہے، بھلائی کی دلیل ہے، اسی میں نجات ہے۔ تو جہاں بولنا اچھی بات ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، وہاں نہیں بولنا بھی خیر ہے۔ کب خیر ہے؟ جب آپ نہیں جانتے ہو تب خیر ہے۔ لیکن آج کے موجودہ دور میں چونکہ شہرت کے وسائل بڑھ گئے ہیں، شہرت کے وسائل، ریاکاری کے وسائل بڑھ چکی ہیں، اس لیے گمراہی کے وسائل بھی بڑھ چکے ہیں۔ ہر شخص، ہر انسان کچھ نہ کچھ بولنا چاہتا ہے، ہر انسان، ہر شخص اپنی رائے پیش کرنا چاہتا ہے، ہر چیز میں، ہر مسئلے میں، چاہے وہ سیاست کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دنیا کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دین کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دعوتی دین کا مسئلہ ہو، چاہے وہ گھریلو مسائل ہو، ہر مسائل میں، ہر میدان میں، ہر چیز میں ایک انسان بولنا چاہتا ہے۔ ہم بھی کچھ بولیں، ہم بھی کچھ سب کو بتائیں، لیکن سلف ایسا کرتے نہیں تھے۔ سلف اس سے پرہیز کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی علم کا اظہار کرتے نہیں تھے۔ ہاں جہاں ہے وہاں کرنا ہے، لیکن بلا ضرورت عالم سے پہلے اور وقت سے پہلے اپنی علم کا اظہار کر دینا یہ غیر مناسب ہے۔ سلف اس سے بچا کرتے تھے۔ آئیے ذرا اس کے دلائل دیکھتے ہیں، کچھ اور بھی دیکھیے دلائل۔ الفقی والمتفقہ کے اندر امام ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اعلم الناس بالفتوى، کیا ہے؟ اعلم الناس بالفتوى اسکتهم فیہ واجہل الناس بالفتوى انطقهم فیہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فتویٰ دینے کے لائق، لوگوں میں سب سے زیادہ فتویٰ دینے کے لائق اور زیادہ جانکار وہ ہے جو زیادہ خاموش رہنے والا ہو، جو چپ رہنے والا ہو، جو کم بولنے والا ہو۔ اسی طرح اس کے برخلاف وَأَجْهَلُ النَّاسِ بِالْفَتْوَى أَنْتَقُهُمْ فِيهِ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ جاہل
فتویٰ کے لحاظ سے وہ ہے جو زیادہ بولنے والا ہو، جو گفتگو کلام زیادہ کرنے والا ہو۔ ذرا غور کیجئے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو انسان زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، گہرا علم ہوتا ہے، اس کے اندر دیانت ہوتی ہے، تقویٰ ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، مضبوط علم والا ہوتا ہے، وہ کم بولتا ہے، خاموش رہتا ہے، وہ کم بولتا ہے، خاموش رہتا ہے، وہ زیادہ بولتا نہیں ہے وہ۔ اور یہی لوگ فتویٰ دینے کے زیادہ لائق ہیں، جس کے اندر گہرا علم ہو اور کم بولنے والا ہو۔ اور اس کے برخلاف فتویٰ کے لحاظ سے زیادہ جاہل انسان وہ ہے جو زیادہ بولنے والا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا جس کے اندر علم کم ہوتا ہے یا علم ہوتا ہی نہیں، وہ زیادہ بولتا ہے، وہ زیادہ کلام کرتا ہے، اور ایسے لوگ فتویٰ دینے کے لائق نہیں، اہل نہیں ہیں۔ تو یہ ہے سلف کا منہج۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا احتیاط ہے۔ اسی طرح الفقیہ والمتفقہ کے اندر ایک کتاب ہے، یہ امام بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، کون؟ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اہل بدر میں سے 300 صحابہ کرام کو دیکھا۔ کیا؟ میں نے اہل بدر میں سے 300 صحابہ کرام کو دیکھا، ان میں سے ہر ایک کی خواہش، تمنا یہ ہوتی کہ میرا ساتھی جواب دے، میرا ساتھی جواب دے، ہم جواب نہ دیں، ہم خاموش ہو جائیں، ہم اس سے بچ جائیں۔ دیکھیے، یہ تھا صحابہ کرام کے اندر احتیاط، جواب دینے کے تعلق سے، فتویٰ دینے کے تعلق سے احتیاط برتتے تھے وہ۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی کہ میرا ساتھی جواب دے دے، وہ صحابی جواب دے، ہم جواب نہ دیں، ہم اس سے بچ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے، وہ تقویٰ والے تھے، ان کے اندر اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، وہ جانتے تھے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اگر میرا فتویٰ غلط ہو گیا، میرے بات غلط ثابت ہو گئی دین کے تعلق سے، تو اس کا انجام کتنا بھیانک ہے، اس لیے وہ ڈرتے تھے، فتویٰ جلدی دیتے نہیں تھے وہ۔ لیکن آج ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اس کے برخلاف ہے، اس کے الٹا ہے۔ ہم جلدی سے فتویٰ دیتے ہیں، جلدی سے بیان کرتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ آیا سوچا نہیں، بس فوراً جواب دے دیا۔ تو ہمارا معاملہ، ہمارا مسئلہ سلف صالحین کے برعکس ہے، صحابہ کرام کے الٹا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیجیے آپ، جامع بیان العلم کے اندر حضرت عقبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ 34 مہینہ ساتھ میں رہا۔ کیا؟ عقبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کیا کہ میں عبداللہ بن عمر، صحابی رسول ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 34 مہینہ ساتھ میں رہا، 34 مہینہ۔ اور اس درمیان ان کے پاس بہت سارے سوالات آتے تھے، بہت سارے سوالات، تو اکثر سوال کے جواب میں کیا بولتے؟ لا ادری، لا ادری، لا علم، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، اکثر سوال کے جواب میں۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف متوجہ ہوئے اور یہ کہا، کیا تم جانتے ہو، کیا تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے لوگ مجھ سے سوالات کر کے کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، پتہ ہے تمہیں؟ لوگ مجھ سے سوالات کر کے ہماری پیٹھ کو جہنم کی طرف جانے کا راستہ بنانا چاہتے ہیں، پل بنانا چاہتے ہیں۔ تو ذرا غور کیجیے، اب وہ صحابی رسول سوالات آ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ لا ادری، لا ادری۔ تو ذرا غور کیجیے، علم نہ ہونے کی بنیاد پر لا ادری کہنا، لا علم کہنا ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا لفظ ہے، حرف ہے کہ یہ لفظ آپ کو، یہ جملہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو بچا دے گا، کامیاب کر دے گا۔ دنیا میں ذلت سے آپ بچ جائیں گے اور آخرت میں عذاب سے آپ بچ جائیں گے۔ آپ ایک ایسا لفظ ہے لا علم، لا ادری کہنا کہ اس وجہ سے ایک انسان دنیا میں اور آخرت میں بچ جاتا ہے۔ لیکن لا ادری کہنے کے لیے، لا علم کہنے کے لیے جگر چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے حوصلہ چاہیے، تقویٰ چاہیے، کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم بڑا بنیں، چھوٹا نہ بنیں۔ ہم کوئی بھی سوال آئے ہم جواب دے کے اس کو بڑا بن جائیں، آگے نکل جائیں، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ایک تو سوال آتا نہیں ہے، سال بھر میں ایک سوال آیا ہے، ہم کیوں اس سے پیچھے رہیں؟ ہم بھی سوال کا جواب دے کے آگے بڑھ جائیں، بڑا بن جائیں۔ تو ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے، ایک اندر ایک انسان کی ایک فطرت ہے کہ سوال آیا ہے فوراً جواب دیں، اور جواب دے کے بڑا بن جائیں، ہم اچھا بن جائیں۔ جواب دے دیا وہ، ارے وہ تو جواب نہیں دیا، وہ عالم نہیں ہے، نہیں، یہ کبھی نہ سوچیں آپ، یہ کبھی نہ سوچیں۔
یہاں کیا ہے؟ تو لا ادری کہنے کے لیے جگر، ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، اس کے لیے تقویٰ چاہیے. لا ادری کہنا سب کی بس کی بات نہیں ہے. سب بول دے گا لا ادری، میں نہیں جانتا. یہ اخلاص کی پہچان ہے، یہ تقویٰ کی پہچان ہے. اور یہ صحابہ کرام کا منہج، ان کا طریقہ ہے یہ لا ادری کہنا، لا علم کہنا. ہمیں بھی شرمانا نہیں چاہیے. جب بھی مسئلہ کا علم نہ ہو تو کیا بولے ہم؟ لا ادری، لا علم، واللہ عالم، یہ بول دینا چاہیے. اور یہ تقویٰ کی علامت ہے، تقویٰ کی پہچان ہے، اور یہ علم کی زینت ہے. یہ لا علم بول دینا یہ علم کی زینت ہے، علم کی شان ہے، اور یہ اخلاص تقویٰ کی پہچان اور شان ہے. یہ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا فتویٰ پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں ادھورا، مکمل نہیں پوچھیں گے. وہ کس لیے؟ اب اپنے عمل کے مطابق جواب چاہنے کے لیے سوال مکمل نہیں کریں گے، وہ ادھورا سوال کریں گے یا تھوڑا سوال کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جواب میرے مطابق تو ملنا چاہیے نا. تو اپنے عمل کے مطابق جواب چاہنے کے لیے سوال مختصر کرتے ہیں وہ، یا ادھورا کرتے ہیں. تو کبھی بھی فتویٰ دینے والا غور کرے، یہ سمجھے کس نیت سے پوچھ رہا ہے. وہ پوچھنے کی نیت کیا، تجربہ کرے، وہ سمجھے، ذرا تاخیر کرے، لیٹ کرے جواب دینے میں، فوراً جواب نہ دے. وہ سوچے یہ سوال کر رہا ہے، وہ سوال کرنے کی نیت کیا ہے، یہ سوال کس لیے کر رہا ہے وہ. تو جواب دینے والا، فتویٰ دینے والا، ایک عالم دین کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ سمجھے، فوراً جواب نہ دے، جلدی بازی جواب بھی نہ کرے، اس کو سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ادھورا سوال کیا، جواب اپنے من کے مطابق حاصل کر لیا اور لے کے اس کو اڑ گئے، سب کو پھیلا دیا کہ یہ عالم دین نے یہ جواب دیا ہے. اب اس کو موقع مل گیا، سب کو گمراہ کر رہا ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے وہ. لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ عالم جواب دیتے ہیں تو کچھ آگے پیچھے الفاظ ہوتے ہیں، اس کو کاٹ کے بیان کرتا ہے. وہ کاٹ کے دیکھو یہ عالم نے جواب دیا ہے، میرا مسئلہ یہاں ثابت ہو گیا، یہاں سے میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو جواب جب بھی دے کہ عالم دین سوچ سمجھ کر جواب دے، اور جواب دینے میں تاخیر کرے، جلدی بازی نہ کرے. ٹھیک ہے آج نہیں کل دیں گے آپ کو، کل نہیں پرسوں دیں گے آپ کو، لیکن جلدی بازی کرنا، فوراً جواب دے دینا، یہ ایک عالم شان کی، یہ عالم کی ایک شان نہیں ہے. ٹھیک ہے علم ہے تب جواب دیجیے، علم اگر نہیں ہے تو شاید یا ہو سکتا ہے ایسے الفاظ بول کے جواب دینا یہ مناسب نہیں ہے. شاید ہو سکتا ہو، شاید ایسا ہو، شاید نہیں، یقین کے ساتھ بولیے. آپ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے تو مت بولیے، آپ کوئی بات نہیں ہے، کل بولیے گا، پرسوں بولیے گا، لیکن نہیں شاید ایسا ہو سکتا ہے، ایسا مجھے لگ رہا ہے، نہیں، یہ الفاظ غلط ہے. فتویٰ دینے کے تعلق سے یہ الفاظ بولنا بیچ میں شاید، مجھے ایسا لگتا ہے، نہیں، کبھی نہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. سارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین پرہیز کیا کرتے تھے اس سے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوالات کیے، 40 سوال کیے، 40 سوال میں سے 4 کا جواب دیا، سب کا جواب نہیں دیا. سب میں کیا بولا؟ لا علم، لا علم، لا علم، میں نہیں جانتا. کتنے بڑے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، 40 سوال کے جواب میں 4 کا جواب دیا اور 36 کا جواب نہیں دیا. وہ تو کیا بولیں گے؟ وہ عالم نہیں تھے؟ وہ عالم تھے، ان کے اندر تقویٰ تھی، دیانتداری تھی، وہ ڈرتے تھے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط جواب دے دیں اور ہم پھنس جائیں آخرت میں. تو کبھی بھی ریاکاری، دکھاوا، شہرت نہیں ہونا چاہیے. اور کبھی بھی یہ ذہن میں بیٹھا لیں اگر کوئی عالم دین جواب نہ دے تو یہ نہ سمجھے کہ علم نہیں ہے اس کے پاس. جواب میں تاخیر کرنا یہ تواضع، اخلاص کی پہچان اور علامت خوبی ہوتی ہے. یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.